بلند صلوات۔ بنیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میرے علم میں آیا ہے کہ کچھ ولایت کے پروانے جو اس امام بارگاہ سے منسلک تھے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے رائے حق میں پیش کیے اور شہید ہوئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم وقولہ السلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ صلوات۔ مومنین، میری یہ خوش نصیبی کہ آج مجمع علی والوں کا ہے اور موضوع بھی علی ہے، اور میرا یہ کامل ایمان کہ جو میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس انداز سے وصول کر لیا جس طرح اسے وصول کرنے کا حق ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ مومنین کی معراج ہو جائے گی، اور مجلس کے اختتام پر اگرچہ جسمانی طور پر آپ یہاں ہوں گے، لیکن روحانی طور پر عرش مودت پر محو پرواز ہوں گے۔ تو جو میرے ساتھ ولایت کی فضاؤں میں اونچی اڑان بھرنا چاہتا ہے، بآواز بلند صلوات۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی شور آفاق آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھتے ہیں، ثم ینکرونہا، اور پھر اس سے انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ یعنی خدا نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کی معرفت رکھتے ہیں پھر بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر خدا برہم ہے۔ اس آیت کے تناظر میں موضوع نعمت الہیہ ہے، اور دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کی معرفت کے باوجود جب لوگ انکار کر دیتے ہیں تو خدا برہمی کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں لفظ آیت کے اندر یعرفون استعمال ہوا ہے، اور یعرفون فعل مضارع ہے، یعنی حال اور مستقبل دونوں کا معنی رکھتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہاں لفظ یعلمون نہیں آیا۔ میرا خیال ہے سامنے والوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی ایکو کم کر دیں تاکہ میری جو بات ہے وہ بہتر انداز سے مومنین تک پہنچے۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہاں یعلمون کا استعمال نہیں ہوا، ورنہ خدا کہہ سکتا تھا یعلمون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کی علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ علم کے بعد مقام آتا ہے معرفت کا۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر کائنات نے کہا اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو جان لینا یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو نعمت الہیہ کون سی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب
حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول کریم آخری حج کر کے غدیر خم کے مقام پر پہنچے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے وہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے. فإن لم تفعل، اگر تو نے وہ نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا کوئی رسالت کا کام یا انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس دین میں نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، تو پھر کیوں خدا کہہ رہا ہے نبی پہنچا دے؟ اور ادھر نبی کریم نے غدیر خم کے مقام پر کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ادھر رسول کا یہ ارشاد کرنا تھا، ادھر قرآن کی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور آج میں راضی ہوں کہ اس اسلام کو دین کہا جائے. تو سرنامہ کلام میں جو آیت تھی وہاں تھا یعرفون نعمت اللہ، اور یہاں خدا کہہ رہے اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمام کیا. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ نعمت الہی علی کی ولایت ہے کہ جس کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے اور نہ خدا اس بات پر راضی ہے کہ اس دین کو دین اسلام کہا جائے. قرآن میں ایک اور مقام پر ایک آیت ہے ثم یسألون عن النعیم، ان سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک مرتبہ امام محمد باقر صلوات اللہ امام محمد باقر نے امام ابو حنیفہ کو کھانے پر مدعو کیا. امام ابو حنیفہ نے دسترخوان پر چنے ہوئے انواع اقسام کے کھانے تناول کیے اور پھر امام ابو حنیفہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ان نعمتوں پر. امام نے سوال کیا ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن میں اللہ کہتا ہے یسألون عن النعیم، ان سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا مولا وہی نعمتیں جس سے ہم نے استفادہ کیا ابھی، یہ کھانا پینا، انہی پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. امام مسکرائے. امام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میرے شان شان نہیں کہ تمہیں دعوت پر مدعو کروں، پھر تمہیں کھانے کھلاؤں اور پھر تم سے پوچھوں کہ میں نے تمہیں کھانے کھلائے تھے نا. اگر یہ میرے شان نہیں ہے تو وہ اللہ جو میرا بھی خالق ہے اس کی شان کیسے ہے کہ اپنی ان نعمتوں پہ بندے سے سوال کرے؟ اس نے کہا پھر مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ باقر آل محمد نے کہا یہ ہم 14 کی ولایت ہے جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، اور اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ہماری اسی نعمت کی وجہ سے اللہ کی مخلوق پہ جاری و ساری ہیں. اور یہ وہ محمد، یہ وہ 14 کی ولایت ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. آپ لوگوں کو مزید ایکٹیو کرنے کے لیے امام سجاد کی ایک بڑی شور آفاق حدیث ہے اسی کے تناظر میں. ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو محمد و آل محمد ہیں انہیں باقی مخلوق پر کیا فضیلت ہے، کیا امتیاز ہے آپ کا؟ معصوم مسکرائے اور ارشاد فرمایا ان نعمتنا تجری علی الخلق، ہماری نعمت ہے جو مخلوق خدا پہ جاری و ساری ہے. بنا یدینون و بنا یحیون، جنہیں دین ملا انہیں ہماری وجہ سے دین ملا، اور جو زندہ ہیں وہ ہماری وجہ سے زندہ ہیں. بنا یاکلون و بنا یشربون، جو کھاتے ہیں وہ ہمارے صدقے میں کھاتے ہیں اور جو پیتے ہیں وہ ہمارے صدقے میں پیتے ہیں. اب میں دیکھوں گا کون میرے سامنے کیا ہے اور کون علی کو داد دینے آیا ہے علی کے ذکر پر. پھر مولا نے ارشاد فرمایا
بنا يدخل النار او الجنہ، ہماری وجہ سے لوگ جنت اور جہنم میں جائیں گے، شکرن ام کفرن بالنعمت، جو ہماری اس نعمت کا یعنی 14 کی ولایت کا اقرار کرے گا اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، اور جو اس نعمت کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سلامت رہے وہ ہاتھ اور وہ زبانیں جو ذکر علی میں اٹھتی ہیں، اور یقین رکھیں جو زبانیں جہاں حرکت کرتی ہیں جب قبر میں منکر اور نکیر سوال کریں گے یہ زبانیں وہاں بھی علی کے فضائل سنائیں گے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلا کہ حقیقی نعمت 14 کی ولایت ہے، علی کی ولایت ہے، جس کی وجہ سے باقی ساری نعمتوں کا تسلسل ہے۔ ایک مثال، بڑی خوبصورت مثال، اس سے میں یہ بات واضح کروں۔ آپ فرض کریں آپ نے دیکھا ہوگا مالی جب شجرکاری کرتے ہیں، اب اس نے پودے لگانے، وہ پودے لگائے گا، ان کی آبیاری کرے گا۔ اب مالی کا مطمع نظر تو وہ پودے ہیں، وہ درخت ہیں، وہ پھول کے پودے ہیں، لیکن جب ان کی آبیاری کرتا ہے تو نتیجتاً کچھ جھاڑیاں، کچھ خاردار کانٹے، کچھ جڑی بوٹیاں وہ بھی سر ابھار لیتی ہیں۔ اب مالی کا مطمع نظر وہ بوٹیاں نہیں ہیں لیکن وہ سر اٹھا لیتی ہیں۔ تو اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب اس جملے کا لطف دیجیے گا۔ اللہ وہ باغبان ہے کہ جس نے 14 ولایتوں اور طہارتوں کی شجرکاری کی، 14 ولایتوں کا بیج بویا، پھر علم، حلم، فصاحت، بلاغت، شجاعت، جوامردی سے ان 14 ولایتوں کی آبیاری کی، یہاں تک کہ یہ 14 ننے پودے بیج تناوت درخت بن گئے۔ اب اللہ کا مطمع نظر تو یہ 14 تھے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ ہم جیسی جڑی بوٹیوں نے بھی سر اٹھایا۔ اللہ نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، میں کریم ہوں، ان 14 کی صدقے میں میری نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن یاد رکھو جس کی وجہ سے تم لوگوں کو وجود ملا، اگر میری اس نعمت کا اقرار نہ کیا اور اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ہم جڑی بوٹیاں ہیں، اور وہ میں اس میں حدیث قدسی بھی عرض کر دوں، خدا ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، خلقت الخلق، میں نے ایک خاص مخلوق خلق کی، یہاں خلق پر الف لام داخل ہے، یعنی کوئی خاص مخلوق اللہ نے خلق کی کہ جس کی وجہ سے اللہ کا تعارف ہوا۔ یعنی اگر یہ 14 نہ ہوتے تو کائنات کو پتہ ہی نہ چلتا وہ اللہ کے شان کا مالک ہے۔ اگر یہاں تک آپ کی سماعتوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو میں اصل میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا وہ خطبہ ولایت آپ کے سامنے پڑھوں، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کی ولایت کا مقام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں مجلس ہو رہی ہے نا، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ امام بارگاہ ہے جس میں مجلس ہو رہی ہے، آپ سامعین ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، اور موضوع ہے نعمت الہیہ۔ اب ایک اور مجلس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، پہلے میں کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ بعد میں لوگوں کی عقلیں ششتر نہ ہوں۔ کتاب ہے فضائل الشیعہ اور اس کے مصنف ہیں علامہ شیخ صدوق، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اردو میں بھی اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے، آپ مارکیٹ سے خرید کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خطبہ لکھا علامہ شیخ صدوق نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر ہو رہا تھا کہ علی کا مقام کیا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے علی پہ طنز کرتے ہوئے مولا کے نام پہ کہنا شروع کیا، یہ تو رسول کا داماد ہے نا، اس لیے رسول سے اہمیت دیتے ہیں۔ کسی نے کہا رسول کا بھائی ہے نا، اس لیے رسول سے اہمیت دیتے ہیں۔ پتہ نہیں علی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، ایسے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اب صحیفہ رحمت تک یہ باتیں پہنچی، رسول کریم وہ چلے گئے منبر پر اور انہوں نے وہاں ایک مجلس پڑھی۔ اس مجلس کا مقام کون سا تھا؟ مسجد نبوی۔ خطیب کون ہیں؟ رسول کریم۔
جن کی زبان کی ضمانت قرآن دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں وحی نہ کروں۔ اچھا، لوگ وہ جو علی پر اعتراض کر رہے تھے اور موضوع کیا تھا؟ علی کی ولایت۔ رسول کریم نے جلال میں آ کے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رہے، سماعتیں بیدار رہیں، سانسیں روک کر دل کی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ کے جملے میرے نہیں ہیں، ایک ایک جملے کی قدر کرنی ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا، اگر آپ نے توجہ سے اس خطبے کو سنا تو بیٹھے بیٹھے معراج نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ ممبر پہ گئے اور جلال کے عالم میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما بال قوم، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، یذکرون من لہ منزلۃ عند اللہ کمنزلتی، اس علی کی باتیں بناتے ہیں جس کی اللہ کے نزدیک وہی منزلت ہے جو میں رسول کی ہے، ومکان کا مکانی، علی کا وہی مقام ہے جو میں رسول کا ہے، الا النبوۃ، مگر یہ کہ علی نبی نہیں ہے۔ یعنی علی اور محمد میں اگر کوئی فرق ہے تو نبوت کا ہے۔ اور یاد رکھیں مومنین، یہ نبوت خاتم مرتبت والی نبوت ہے، ورنہ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو اس وقت تک اللہ نے نبوت ہی نہیں دی جب تک انہوں نے علی ولی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایک نبوت کا فرق ہے مجھ میں اور علی میں، علی کی باتیں بناتے ہو۔ پھر رسول اللہ نے کہا الا ومن احب علیا، آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا فقد احبنی، اس نے میں رسول سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے میں رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ فقد رضی اللہ عنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا، ومن رضی اللہ عنہ فکافہ الجنہ، اور اللہ جس سے راضی ہو گیا اللہ نے اسے جنت عطا کی۔ یعنی میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانے دوں کہ علی کی ولایت اور محبت کا کم سے کم انعام جنت ہے، یہ مقام ہے علی کا، اس علی کی باتیں بناتے ہو۔ الا ومن احب علیا، اب میں یہاں عالم تخیل میں رسول اللہ سے یہ سوال کروں، یا رسول اللہ آپ سے بہتر فصاحت و بلاغت کو کون جانتا ہے؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ آپ ایک لفظ کو بار بار استعمال نہیں کر سکتے ورنہ وہ کلام ثقیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہر لفظ، ہر جملے کے ساتھ لفظ الا ہے، الا کا مطلب ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ میں رسول اللہ سے سوال کروں، یا رسول اللہ آپ سے بہتر فصیح کوئی نہیں، آپ سے بہتر بلیغ کوئی نہیں، یا ہر جملے سے پہلے الا استعمال کر کے کلام کو ثقیل کیوں بنا رہے ہیں؟ تو عجب نہیں رسول اللہ کی آواز آئے خاموش، علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ ہر جملے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ضمیر جھنجھوڑ کے بتاؤں کہ علی کون ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علیا، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا لا یخرج من الدنیا، اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا حتی شرب من الکوثر، یہاں تک کہ حوض کوثر سے سیراب نہ ہو جائے، وَيَأْكُلَ مِن طُوبَىٰ، شجر طوبہ سے اپنا حصہ نہ مصروف کرے، وَيَرَىٰ مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ علی والے کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے، شب عاشور جب امام حسین نے کہا تھا کہ چلے جاؤ کل جو بچے گا وہ مارا جائے گا، اور چراغ بجھا دیا، تو کیا وفاداری ہے اصحاب امام حسین کی؟ جب امام حسین نے چراغ بجھایا نا تو لوگوں نے اپنی پلکوں کو جنبش بھی نہیں دی، اپنی سانسیں بھی روک لیں کہ کہیں فرزند رسول یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سانس لے لی ہے۔ اور جب چراغ کو روشن کیا ایک بندے نے اپنے پہلو کو جنبش نہ دی، اور اصحاب
گے تو ہم کہیں گے لبیک یا حسین۔ جب یہ سنا نا امام حسین یا علی یا علی یا علی، جب امام حسین نے یہ سنا تو مسکرا کے کہا، فخر کیا کہ جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کی ایسے تو میرے نانوں کو بھی نہیں ملے، اور کہا اب چونکہ تم فیصلہ کر چکے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ دینا ہے تو ان دو انگلیوں کو بلند کیا، اور دو انگلیوں کے فاصلے میں ہر شخص کو اس کا جنت میں مقام دکھایا۔ تو میں نے عرض کیا نا جو علی سے محبت کرتا ہے اس وقت تک وہ مرتا ہی نہیں جب تک جنت میں اپنا پلاٹ نہ دیکھ لے، اپنا محل نہ دیکھ لے۔ یہ علی کی محبت کی شان ہے۔ آگے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ کی طبیعت بیدار ہے، بوریت کا احساس نہیں ہو رہا، ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے تو لطف آئے گا، پڑھنے کا بھی سننے کا بھی۔ وہ آگے بلند صلوات لیکن علی والے کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، الا ومن احب علی، مسلمانوں جاگو، جو علی سے محبت کرے گا بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی طرف ملک الموت کو اس شان سے بھیجے گا جیسے اپنے انبیاء کی طرف بھیجتا ہے۔ علی والے کو کیا گھبرانا ملک الموت سے؟ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، الا ومن احب علی، مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں اس علی کی باتیں بناتے ہو؟ جو علی سے محبت کرے گا هون اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ اس سے سکرات موت کو دور کرے گا، وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ یہ علی کی محبت کا مقام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الا ومن احب علی قبل صلاته وصيامه وقيامه واستجيب له دعاؤه، جو علی سے محبت کرے گا روزے اس کے قبول ہیں، نمازیں اس کی مقبول ہیں، حج اس کا قبول ہے اور دعا اس کی مستجاب ہے۔ جو علی سے دشمنی کرے اس کے تو روزے قبول نہیں ہوتے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، میرے جملے نہیں ہیں۔ اب پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا میں رسول اللہ سے سوال کروں، یا رسول اللہ علی کے حقداروں کو دنیا میں کیا ملے گا؟ تو عجب ہے کہ رسول اللہ، عجب نہیں ہے کہ رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے، اور یہ خطبہ ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا، اسقط اللہ فی قلبہ الحکمت، اللہ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کرے گا، واجرا الحق علی لسانہ، اور اس کی زبان پر حق جاری کر دے گا، وقیل لہ ادخل الجنۃ، اور اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور فتح لہ ابواب رحمت، اور اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ علی کی محبت کا مقام ہے۔ الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا، کتب اللہ علیہ ملک الموت، جو علی سے محبت کرے گا اس کا مقام کیا ہے؟ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا دنیا میں اس کا نام جو بھی ہو، جعفر، طالب، عقیل، لیکن مقام کے علاوہ من احب علی سمی فی السماوات والارض اسیر اللہ، نام اس کا دنیا میں جو بھی ہو محبت علی سے کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کا آسمانوں پہ نام کہے گا اسیر اللہ، یہ میرا قیدی ہے۔ کیوں یا اللہ؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کیونکہ محبت جو میرے علی سے کرتا ہے تو یہ میرا قیدی ہے۔ الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا، ناداہ ملک من تحت العرش، اللہ کی عرش کے نیچے سے فرشتہ اسے نکالے گا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اے علی والے، استعنف العمل، اپنے عمل کا دوبارہ آغاز کر، فقد غفر اللہ لک الذنوب کلھا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ علی کی محبت کا مقام ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا، آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ وحاسبہ حساب الانبیاء، جو علی سے محبت کرے گا خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائے گا، اور خدا اس سے اس طرح حساب لے گا جیسے انبیاء سے لیتا ہے۔ الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ
یہ علی والا اپنے 80 رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا. یہ مقام ہے. وَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدْنِهِ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے جسم کے ہر بال کے عوض اللہ اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا. یہ مقام ہے علی کی محبت کا. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی بڑی ہے. یا رسول اللہ وہاں علی والوں کا کیا ہوگا؟ اور قیامت کی ہولناکی کی منظرکشی اللہ نے سورہ حج میں اس انداز سے کی ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، جا کے سورہ حج کا اور خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم اللہ، اتقوا ربکم، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے. کیا ہولناکی ہے؟ آگے سنیے. یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت کا حمل سخت ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے وہ نشے میں ڈگمگا رہے ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ پوری زمین گھومیں گی. جب پوری زمین گھومے گی تو لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے. یہ قیامت کی ہولناکی ہے. یا رسول اللہ ہم شیعوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے الا ومن احب علیا، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا، جاء یوم القیامت وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جو علی سے محبت کرے گا اس معاشر کی گرمی میں جہاں ہر شخص کا چہرہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے مرجھایا ہوا ہوگا، علی والا اس شان سے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہوگا. یہ مقام ہے علی سے محبت کرنے والوں کا. پھر کیا ہوگا؟ الا ومن احب علیا جاء علی الصراط کبرق الخاطف. آپ نے سنا ہے نا پل صراط کی بڑی سختی ہے. وہ پل صراط احد من السیف، جو تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے، وادق من الشعر، اور جو بال سے زیادہ باریک ہے. وہ پل صراط جس سے ہر شخص کو گزر کے جانا ہے. لیکن الا ومن احب علیا جاء علی الصراط کبرق الخاطف، علی والا پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا. الا ومن احب علیا کتب لہ براءۃ من النار، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا اللہ اسے جہنم سے نجات کا پروانہ جاری کر دے گا. وامان من العذاب، اس سے عذاب سے امان مل جائے گی. ولم ینشر لہ دیوان ولم ینصب لہ میزان، نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ اس سے کوئی سوال کیا جائے گا. وقیل لہ ادخل الجنۃ بغیر حساب، اور سے کہا جائے گا علی والے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ. جہاں انبیاء بھی ٹھہر جائیں اور جہاں علی والوں کو کہا جائے کہ جاؤ بغیر حساب کے، یہ مقام ہے علی کی محبت کا. پھر کیا ہوگا؟ الا ومن احب علیا، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا وضع علی راسہ، اس کے سر پر فرشتوں کا تاج پہنایا جائے گا. وَأَلْبَسَهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اور اسے کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. اور یہاں کوئی تھوڑے سے عہدے پہ ہو جائے نا، کوئی منسٹر بن جائے تو ملنا گوارا نہیں کرتا. لیکن ادھر علی والے کا کیا مقام ہوگا؟ الا ومن احب علیا صافحتہ الملائکۃ وزارتہ الانبیاء، جو علی سے محبت کرے گا جنت میں فرشتے اس کا طواف کریں گے اور انبیاء اس کی زیارت کو آئیں گے. یہ مقام ہے. اور آخری 2 جملے، یہ جملے رسول اللہ نے ممبر سے اترتے ہوئے کہے. کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ پورے خطبے میں خاموش رہا، اب میرا اس سے یہ سوال ہے، اس کا امتحان ہے. رسول اللہ نے کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اور جو آل محمد
شہادت کی محبت دل میں رکھ کے مرے گا وہ شہادت کی موت مرا، اور جو آل محمد کا بغض اپنے دل میں رکھ کے مرا وہ کفر کی موت مرا۔ یہ مقام ہے اور جہاں خطبے کا اختتام ہوا۔ ویسے رسول اللہ کی حدیث ہے ذکر علی نے بعد علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور عبادت ہماری ہو گئی۔ اب تک میں نے آپ کے لیے پڑھا، اور ویسے بھی وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے میرے جیون کی یہی آرزو کہ علی کے فضائل سناتا رہوں، یہی ہے میرے جیون کی آرزو کہ علی کے فضائل سناتا رہوں، محبوں کے دامن میں خوشیاں بھروں، محبوں کے دامن میں خوشیاں بھروں، جو جلتے ہیں ان کو جلاتا رہوں۔ بابا نے بلند صلوات پڑھیں۔ میں مجلس کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں، لیکن بعد میں کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ جنت بڑی سستی کر کے چلے گئے ہیں ماما صاحب۔ نہیں، کائنات میں جو بے قیمت شے ہے نا اس کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ اب راہ چلتے کوئی پتھر اٹھائیں نا اور آپ سمجھیں جس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی بھی قیمت ہے۔ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑتا ہے اور طاقت صرف کرنی پڑتی ہے۔ وہ بے قدر و قیمت بے منزلت پتھر اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو کیا علی کی ولایت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا مومنین یہ سمجھتے ہیں، شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس علی علی کریں گے اور جنت مل جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ علی کی ولایت کی قیمت بڑی بھاری ہے، اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں علی کی ولایت کی قیمت کیا ہے، اور یہ جملے میرے نہیں ہیں۔ علامہ سید علی ابن طاؤس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا امیر المومنین کی زیارت کو۔ میں حرم امیر المومنین میں تھا ایک شب جمعہ، تو میں نے امام زمانہ کو دیکھا۔ اچھا، عالم کشف میں یعنی کہ علی ابن طاؤس نے تو دیکھا جو دیکھا، لیکن اور کسی نے وہ نہیں دیکھا جو انہوں نے دیکھا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ وقت کا امام اپنے جد امام علی کی زیارت بھی کر رہا ہے، اور جو جملے امام زمانہ نے کہے وہاں میں یہاں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجلس کا نچوڑ نتیجہ ہی ہے۔ امام زمانہ نے ارشاد فرمایا، اقاد امام زمانہ کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں امام زمانہ کا نوحہ بھی ہے، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں اپنی ہر مجلس میں اس کا اتنا تذکرہ کروں گا کہ یہ جو امام کے جملے ہیں وہ شیعہ قوم کا ترانہ بن جائیں گے۔ امام کے ارشاد فرما رہے ہیں، امام ارشاد فرما رہے ہیں، اقاد ان اموت غصتاً، مولا اے میری جد حق تو یہ ہے کہ میں حسرت سے مر جاؤں، ان ارا تراسک نہباً، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی میراث پہ غیروں نے قبضہ کر لیا، میرا حق ہے کہ میں مر جاؤں۔ وَوِلَایَتَکَ لُعْبًا بِأَیْدِی شِرَارِ النَّاسِ، اور لوگوں نے بلکہ شرار الناس کہا، ترجمہ کا میں حق ادا کروں، وقت کا امام کہہ رہا ہے، میں بغیر کسی خوف کے یہ عرض کر رہا ہوں۔ امام نے کہا میرا حق ہے کہ میں مر جاؤں، کہ میں یہ دیکھوں کہ تیری ولایت کو زمانے کے پست لوگوں نے اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا۔ آج دیکھیں نا، دنیا میں اقتدار کا حق امام کو ہے، حجت خدا کو ہے، لیکن دیکھیں امریکہ میں، یوکرائن میں، رشیا میں کون قابض ہیں؟ دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے گئے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں میرا حق ہے میں مر جاؤں، آپ کی ولایت کو لوگوں نے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا۔ حق تو یہ تھا، بیان کر رہے ہیں کہ کیوں میں یہ درد، کیوں تکلیف ہے انہیں۔ وہ کہتے ہیں حقیقت تو یہ تھی، انت اولا بالناس الی انفسہم بعد رسول اللہ، اے میری جد حق تو یہ تھا کہ آپ کا اختیار اور حق لوگوں کی جانوں پر ان سے زیادہ تھا،
رسول اللہ کے جانے کے بعد، اور یہ جملہ میں جو عرض کرنے لگا ہوں، اس جملے کو سن کے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب میں نہیں جانتا کہ شیعوں کے اس جملے کا کیا اثر ہوگا۔ امام بیان کر رہے ہیں حق تو یہ ہے، وَلَوْ عُذِّبُوا فِي حُبِّكَ بِإِيقَافِهِمْ عَلَى النَّارِ، کہ علی کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو عذاب دیا جائے۔ کس طرح عذاب دیا جائے؟ بِإِيقَافِهِمْ عَلَى النَّارِ، کہ انہیں جہنم کی آگ پہ کھڑا کر دیا جائے۔ اور اس آگ کی شدت کیا ہو؟ اس آگ کی شدت یہ ہو، حرقت اجسامہم، کہ ان لوگوں کے بدن جل جائیں، وسالت اضلمتہم من حرارت الشمس، اور سورج کی گرمی اتنی ہو کہ ان کا بھیجا ان کی ناک کے نتنوں سے پانی کی طرح بہہ نکلے۔ اس کے باوجود ثم قاموا علی ولایتک، پھر بھی اے میری جد، اگر لوگ تیری ولایت پر قائم رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ مدوا اشرا مشار من الالف حق من حقوقک، اے جد مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگوں کو آگ پہ کھڑا کر کے عذاب دیا جائے اور ان کے جسم جل جائیں اور ان کے نتنوں سے بھیجا بہ نکلے، پھر بھی اگر وہ تیری ولایت پر قائم رہے، قسم بخدا انہوں نے تیری ولایت کے ہزار حقوق میں سے کسی ایک حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کیا۔ یہ مقام ہے ولایت کا۔ اب آپ اور میں، ہر بندہ اپنی گربان میں جھانک کے دیکھے کہ کون ہم میں سے علی کی ولایت کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ جو رسول اللہ کا خطبہ ہے نا، یہ جو علی کی ولایت کا حق ادا کرے گا، یہ انعام اس کے لیے ہے۔ اب بس عزاداروں، ختم ہو گئی میری مجلس۔ یہ نعمت الہیہ، یہ علی کی ولایت، اس کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہاں اسی ممرگاہ کے کچھ افراد شہید ہوئے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ان کا پھر کیا کہنا، علی کی ولایت کے لیے تو سادات کے گھرانے لٹ گئے۔ محمد و آل محمد نے قربانیاں دی ہیں علی کی ولایت کے لیے۔ زینب نے اپنی چادر قربان کی ہے، سکینہ یتیم ہوئی ہے، جناب رباب بیوہ ہوئی ہیں، علی اصغر جیسا ننھا شہید دیا ہے علی کی ولایت کے تحفظ کے لیے۔ جس بی بی سے مجلس منسوب ہے، اس کی شہادت کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزاداروں، بڑے بڑے عزادار دیکھے میں نے، قسم خدا فقط امام حسین کا نام آ جائے نا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جناب سکینہ کی کیا مظلومیت ہے۔ نعمان ابن منذر مقتل نگار ہے، مدینہ میں امام سجاد سے پوچھ رہا ہے، بتائیے آپ کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، کوفہ میں کیا ہوا اور شام میں کیا ہوا، لکھنا چاہتا ہے۔ مولا سجاد بتاتے رہے، میرے بابا کا سر کٹا، میرے عباس کے بازو کٹے، میری زینب کی چادر قربان ہوئی، میرا علی اصغر شہید ہوا، میرا علی اکبر جوان تھا لیکن اس کے جگر میں برچن کی مولا بتا رہے ہیں، وہ لکھ رہا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ سوال کیا، مولا سارے مسائل حق پر ہیں، بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ، لیکن ذرا یہ بتائیے وہ کون سا مقام تھا جہاں آپ کی برداشت جواب دی گئی؟ تیرا اور میرا مولا کھڑا ہو گیا اور منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا اور کہا، ابن منذر کیا پوچھتے ہو؟ شمر کے دو ہی کام تھے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایک میرے بدن پہ تالیانے مارنے اور ایک سکینہ کو جھیڑیاں دینا۔ ایک مرتبہ جب جناب سکینہ نے دیکھا نا کہ مولا سجاد بیان کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کی پشت سے خون بہہ رہا ہے، تو شمر سے کہا میرے بھائی پہ تھوڑا ظلم کر۔ جب یہ کہنا تھا نا تو وہ کام جو پہلے امام سجاد کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اب حسین کی یتیمہ کے ساتھ شروع ہوا۔ شمر تالیانے مارتا رہا، سکینہ روتی رہی، کہتی رہی شمر مجھے چھوڑ دے، شمر مجھے چھوڑ دے، اور پھر کہتی تھی بھیا سجاد میری مدد کرو۔ امام سجاد نے کہا وہ مقام تھا
قید خانے میں اتنا رونا پیٹنا کس بات کا، کون مر گیا ہے؟ امام سجاد کو بلایا گیا، امام سجاد سے پوچھا یزید نے کیا ہوا؟ امام سجاد نے کہا میری بہن اپنے بابا کو رو رہی ہے۔ یزید نے کہا اتنی یاد آ رہی ہے اپنے بابا کی، اگر اتنی وہ محبت کرتی ہے تو میں امتحان لوں گا۔ یزید سے میں یہ سوال کروں گا کہ اب تک تو نے کم امتحان لیے کہ اب اس خاندان کا ایک اور امتحان لے رہا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ یزید نے کہا سجاد میں یہاں تخت پر حسین کا سر رکھوں گا، ادھر زندان سے سکینہ بلائے گی، اگر اس سر نے پرواز کی اور سکینہ تک پہنچ گیا تو میں سکینہ کی محبت کو مان جاؤں گا۔ جب امام سجاد نے سکینہ کو یہ پیغام دیا، جناب سکینہ نے کہا یزید سے کہہ کہ میری محبت کی توہین نہ کر، تو تخت پہ چھوڑ، تو حسین کا سر وہاں رکھ جہاں یہ سر قلم ہوا تھا، میں سکینہ یہاں سے آواز دوں گی، میرا بابا مجھ تک چلا آئے گا۔ یزید نے تخت پر مولا حسین کا سر رکھا، ادھر جناب سکینہ نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پہ میرا سلام ہو، اے فاطمہ کے بیٹے آپ پہ میرا سلام ہو، اے یتیمہ کے والد آپ پہ میرا سلام ہو۔